السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کپتان حکومت نے تیسرا پارلیمانی سال بھی مکمل کر لیا ہے۔ اس تیسرے پارلیمانی سال میں کتنی قانون سازی پارلیمنٹ میں کی گئی اور پارلیمنٹ کو کتنی اہمیت حکومت نے دی، رویہ کیا رہا پارلیمنٹ کے ساتھ، اس کے علاوہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں یا پارلیمانی کمیٹیز ہیں، قانون سازی اسپیشلی اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ رہا حکومت کا، حکومت اپنے اندر کتنے اختلافات کا شکار رہی، یا صحافیوں کے ساتھ میڈیا کے ساتھ کیا رویہ رہا، معیشت اور پبلک کے ساتھ روزگار کے حوالے سے انٹرنیشنلی، یہ تمام جو صورتحال ہے اس سال کی جو حکومت نے جو تیر مارے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ضرور کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ تو ویورز، پارلیمانی سال جو ہوتا ہے وہ 13 اگست سے شروع ہوتا ہے۔ موجودہ حکومت کا، ہر حکومت کا الگ الگ تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ جس دن وزیر اعظم حلف لیتے ہیں، حکومت مکمل طور پر پارلیمنٹ فنکشنل ہو چکی ہوتی ہے، اس دن سے پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے اور اگلے سال کی اسی تاریخ کو پھر سال مکمل ہوتا ہے۔ تو پارلیمانی سال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال تیسرے پارلیمانی سال میں کپتان حکومت نے تقریباً 60 بل جو ہیں وہ منظور کرائے۔ ان میں 30 بل جو ہیں وہ حکومتی بل تھے، سرکاری بل تھے، اور باقی جو 30 بل تھے وہ پرائیویٹ ممبر بل تھے، یعنی مختلف ارکان کے انڈیویجولی جو ذاتی حیثیت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بل تھے۔ تو 19 جو ہیں آرڈیننس حکومت لائی تھی قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے، ان میں توسیع کے لیے یا قانون سازی کرانے کے لیے، بل بنانے کے لیے۔ یہ ہوا ہے ٹوٹل قانون سازی اس تیسرے سال میں۔ حکومت نے ایک ہی دن میں، یہ قانون سازی وہ ہے جو مجبوری میں کی جاتی ہے، جو ہر صورت میں کرنی ہوتی ہے، چاہے اپوزیشن تعاون کرے یا نہ کرے۔ پہلے تو قانون سازی حکومت جو کر رہی ہوتی ہے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ مقتدر قوتوں کے دباؤ پر کر رہی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی قانون سازی جو ہوتی رہی ہے، آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا بل ہو یا فیٹف کا بل ہو، اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ حکومت نے مجبوری میں، اپوزیشن نے بھی ظاہر ہے حکومت کے ساتھ، اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ مقتدر قوتوں کے ہوتے ہیں، قومی مفاد میں ہوں یا مقتدر قوتوں کے مفاد میں ہوں، تو وہ اپوزیشن کو بھی دباؤ ڈال کر منظور کرایا جاتے ہیں۔ لیکن باقی جو بل ہوتے ہیں عوام کی فلاح کے لیے یا حکومت اپنے مفاد میں جو قانون سازی کر رہی ہوتی ہے، وہ اس میں اپوزیشن کو خاطر میں نہیں رکھا۔ اس سال بھی 31 تقریباً قوانین جو ہیں ایک دن میں، 31 قوانین، 60 میں سے 31 تو حکومت نے ایک دن میں منظور کرائے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور ٹوٹل حکومت کے ہیں ہی 31 بل ان 60 میں سے، اور وہ حکومت نے ایک ہی دن میں منظور کرائے، اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد، اعتراضات کے باوجود، اور اپوزیشن کی کوئی ترمیم اس میں شامل نہیں کی گئی، اپوزیشن سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، لیکن حکومت نے ایک نہیں سنی اور وہ سارے کے سارے بل جو ہیں ایک ہی دن میں منظور کرا لیے، جس پر اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ تو قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹوٹل بل حکومت نے 30 جو منظور کرائے ہیں دونوں ایوانوں سے منظور کرائے ہیں۔ یہ میں صرف قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ قومی اسمبلی میں 31 بل حکومت نے ایک دن میں منظور کرائے تھے، جس کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صدارت کر رہے تھے اجلاس کی۔ تو اپوزیشن نے قاسم سوری کو وارن بھی کیا تھا کہ بھئی اس طرح نہ کریں، یہ غیر آئینی طریقہ ہے، غیر قانونی عمل کر رہے ہیں آپ۔ تو ڈپٹی اسپیکر نے، قاسم سوری نے یہ جواب دیا تھا کہ بھئی میں کوئی آئین شائن کو نہیں مانتا، مجھے وزیر اعظم کا حکم ہے کہ میں یہ کروں۔ یعنی وزیر اعظم حکم قانونی طور پر، اصولی طور پر
آئینی طور پر وزیر اعظم اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ وزیر اعظم بھی اسی طرح ایک ممبر ہوتے ہیں، صرف قائد ایوان ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس، باقی تو ممبر ہی ہوتے ہیں، وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر حکم نہیں چلا سکتے۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نے خود کہا، جس پر اپوزیشن نے احتجاجاً ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تھی۔ اس سے پہلے بھی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد خواجہ آصف نے گزشتہ سال بھی لائی تھی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، وہ بھی پھر گیو اینڈ ٹیک کر کے اپوزیشن نے واپس کرائی تھی۔ کچھ بل، کچھ مطالبات اپوزیشن کے مانے گئے تھے قانون سازی کے حوالے سے، جس کے بعد خواجہ آصف نے وہ واپس لے لی تھی تحریک عدم اعتماد۔ اس سال یہ جو تیسرا پارلیمانی سال گزرا ابھی اس مہینے کی 13 اگست کو، تو اسی سال اپوزیشن نے دوبارہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی۔ وہ پھر اپوزیشن کو یقین دہانی کرائی گئی تھی حکومت کی جانب سے۔ اسپیکر اسد کیسر نے رول پلے کیا، اپوزیشن کو، حکومت کو بٹھایا آپس میں اور مذاکرات کرائے، تو اس میں حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، وعدہ کیا تھا۔ یہ تو وعدہ خلافی بھی بہت کی ہے حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ تو اپوزیشن کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ یہ 31 بل جو بلڈوز کر کے ایک دن میں منظور کیے تھے، ہم یہ واپس لے لیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، پورے ہاؤس کے ساتھ مشاورت کر کے، اپوزیشن کا اس میں ان پٹ شامل کر کے، ان کی ترامیم شامل کر کے، اس کے بعد دوبارہ یہ منظوری کے لیے لائیں گے دونوں ایوانوں میں۔ یہ وعدہ کیا گیا تھا، کمٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن اپوزیشن نے جب تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر کے خلاف واپس لے لی تو حکومت مکر گئی، اور بابر اعوان نے پریس کانفرنس کی، دوسرے دن ہی مکر گئی، ٹائم بھی نہیں لگایا، دوسرے دن ہی مکر گئے کہ جی بھائی کوئی قانون شانون واپس ہم نہیں لیں گے، بل شل جو ہم نے منظور کرائے قومی اسمبلی سے، یہ واپس نہیں لیں گے، یہ بس منظور ہو گئے ہیں، اور اب یہ آگے پروسیس میں جائیں گے، یعنی سینیٹ سے بھی منظوری کے لیے سینیٹ کی طرف جائیں گے، تو یہ پروسیس میں چلے گئے ہیں، کوئی منظور نہیں کرائیں گے ہم دوبارہ، تو یہ مکر گئے تھے۔ اپوزیشن بہرحال احتجاج کرتی رہی۔ پھر بجٹ اجلاس آیا، بجٹ اجلاس میں اس سال شہباز شریف جیل میں تھے تو وہ بھی رہا ہو کرا گئے۔ اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو آفر کی کہ بھائی یہ میرے 54-57 جتنے ممبران ہیں پیپلز پارٹی کے، یہ سارے آپ کے حوالے ہیں، غیر مشروط طور پر آپ حکومت کے اس بجٹ کو ناکام بنائے، روکیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے رول پلے نہیں کیا۔ شہباز شریف بھی اپوزیشن کو اسی طرح بیچتے رہے، اور وہ خود اس دن تھے ہی نہیں جس دن منظور ہو رہا تھا بجٹ، اور ان کی پارٹی کے 18 تقریباً ممبران، کچھ 13 رپورٹ کر رہے تھے، کچھ 18 بھی کر رہے تھے کہ ممبران غائب تھے، لیکن غائب تھے، 1 درجن سے زیادہ تو تھے، اب 13 تھے یا 18 تھے یہ تنازع الگ ہے، لیکن 1 درجن سے زائد نون لیگی صرف ارکان غائب رہے۔ پیپلز پارٹی کے صرف 2 ممبران غائب تھے، وہ بھی کرونا کی وجہ سے۔ تو پیپلز پارٹی نے تو فل اپنا کام دکھایا، لیکن نون لیگ نے نہیں دکھایا، شہباز شریف نے بھی، اور اس کا نتیجہ نون لیگ کو کیا دیا گیا تھا، منظور تو کرایا بعد میں، لیکن اس سے پہلے کہ شہباز شریف کے ساتھ حشر کیا گیا تھا، جب بجٹ منظور ہوا اور بحث کا آغاز شہباز شریف کر رہے تھے، تو شہباز شریف کو 3 دن تک تقریر کرنے نہیں دی جا رہی تھی، ایک تماشا سا لگایا ہوا تھا ایوان میں۔ پارلیمنٹ کی تاریخ میں شاید اتنا گند نہیں ہوا تھا، کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ 3 دن تک اپوزیشن لیڈر کو تقریر کرنے نہ دی جائے۔ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہوں یا قائد ایوان یعنی وزیر اعظم، دونوں جو ہیں جب بول رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، فلور ان کے پاس ہوتا ہے، تو اس دوران یا ان کی تقریر کے درمیان میں ان کو انٹرپٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ممبران کو، کہ کوئی لقمہ دے، کوئی بیچ میں جملہ کسے، اس طرح کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، اپوزیشن لیڈر کی تقریر کے دوران بھی اور وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بھی۔ لیکن انہوں نے روایات ہی بدل ڈالی ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو آلودہ کیا ہوا ہے، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور یہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی، یہ جو انہوں نے متعارف کروائے ہیں، تو اس کا اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ معاف نہیں کر رہے۔ ایون پھر لڑائی جھگڑا ہوا، کتابیں اور بکس بجٹ کے جو تھے، بنڈل جو تھے، وہ مارے جا رہے تھے، اپوزیشن لیڈر کو بھی زخمی کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزراء پیش تھے، اس میں صرف ممبران کی بات نہیں ہوتی، وزراء بھی پیش تھے، اور وزیر اعظم اس پر
ان کو آشیرواد دیتے رہے ہیں کہ بھئی بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو پارلیمنٹ کو انہوں نے بعد میں پھر مصالحت ہوئی، پھر مذاکرات ہوئے، اور شہباز شریف نے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے، اپوزیشن نے منع کیا تھا شہباز شریف کو کہ حکومت کے ساتھ کوئی بھئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی مذاکرات نہیں کرنے، صلح و صفائی نہیں کرنی، جو حکومت کر رہی ہے اسی طرح کا جواب دیا جائے، لیکن شہباز شریف نے ایسا نہیں کیا، اور کہا جا رہا تھا کہ نون لیگ نے شہباز شریف کے حوالے معاملات کیے ہیں کہ بھئی وہ مفاہمت کرے، تو یہ مفاہمت کے چکر میں شہباز شریف نے پھر ساری اپوزیشن کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا اور بیچ بھی دیا۔ جو بھی بیچ، کوئی پیسے تو نہیں لیے ہوں گے، بیچنے کا مطلب یہ ہے، سینس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے چکر میں، ظاہر بدلے میں مفاہمت ملنی تھی یا کوئی سی بی ایمز جو ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا یہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ہوا، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف نے ان کو بآسانی بجٹ منظور کروا کے دے دیا۔ تو پارلیمنٹ کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، پارلیمنٹ کی سفارشات، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کی سفارشات، وہ کمیٹیوں کے تو اجلاسوں پہ بھی پابندی لگا دی تھی 2 سال پہلے، یعنی پہلے سال ہی شاید سال سوا کمیٹیاں چلتی رہیں۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعظم کے حکم پر کمیٹیوں کے اجلاسوں پر ہی پابندی لگا دی تھی۔ کمیٹیاں نہیں ہوں گی تو اجلاس کیسے چلے گا، قانون سازی کیسے ہوگی، کیونکہ کمیٹیاں ہی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں قانون سازی کے لیے۔ کمیٹیوں میں ہی یہ ڈرافٹ بنتے ہیں، بل تیار ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ایوان میں بل آتے ہیں۔ تو انہوں نے کمیٹیوں پہ ہی پابندی لگا دی تھی، جس کی وجہ سے قانون سازی جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ارکان کا جو حق ہوتا ہے یا چیئرمین کمیٹیز جو ہوتے ہیں ان کے حقوق بھی سلب ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن احتجاج کر رہی ہوتی ہے، حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا اسی طرح کا ہی رویہ رہا ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگار یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو پی ٹی آئی کی حکومت بے وقت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، کہ پارلیمنٹ کو ایسا بدنام کیا جائے، گندا کیا جائے، بے وقت کیا جائے، سیاست کو ایسا گندا کیا جائے، سیاستدانوں کو ایسا بدنام کیا جائے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ نااہل ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ تو پاکستان کی تباہی کا سبب جو ہے وہ سیاستدان ہیں۔ تو لوگوں کو سیاستدانوں سے بیزار کرنا ہے تاکہ صدارتی نظام کے لیے کوئی راہ ہموار کی جا سکے۔ تو یہ پارلیمنٹ کو حکومت نے اس سال بھی بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ ابھی ریسنٹلی حال میں دیکھیں، افغانستان کا معاملہ چل رہا ہے، 5 دن سے افغانستان میں صورتحال سنگین بنی ہوئی ہے، حکومت سازی ابھی تک نہیں ہوئی، تو وہاں پہ طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے، فتح کر لیا ہے پورا افغانستان، کابل، لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی حکومت کی جانب سے۔ وزیر اعظم تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لا تعلق ملکی معاملات، قومی سلامتی کے معاملات، پارلیمانی معاملات سے تو لا تعلق ہوتے ہی ہیں، لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب جاگے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، پہلے تو اجلاس میں نہیں گئے تھے، پچھلے اجلاس میں قومی سلامتی کے اس میں، لیکن اب افغانستان پہ وہ جاگے ہیں، قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلایا ہے، کوئی تقریر بھی کی ہے، مطلب بیان بازی، ٹویٹ وغیرہ یہ اس طرح کا وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ کو اہمیت اگر دیتے تو پھر افغانستان کی صورتحال پہ فوری طور پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا، اس میں ڈیبیٹ کی جاتی، اس میں اپوزیشن سے تجاویز لی جاتی، رائے لی جاتی، کوئی پالیسی پارلیمنٹ سے گائیڈ لائن جو ہیں، گائیڈنس، رہنمائی جو ہے پارلیمنٹ سے لی جاتی، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ تو باقی اوورآل اپوزیشن کے ساتھ رویہ وہی رہا ہے، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، گرفتاریاں، الزامات، اپنی پرفارمنس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سال زلفی بخاری کا رنگ روڈ اسکینڈل آیا، ان کے کرپشن کے مختلف جو ہیں اسکینڈلز آتے رہے ہیں، انہوں نے ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جگاڑ کر کے بنا کے آئے ہیں، بہت سارے معاملات یہ ایک سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ سے بھی ان کو فتح نہیں ہوئی، کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ مسائل اس سال بھی حکومت کے چلتے رہے ہیں، غیر قانونی اقدامات بھی حکومت کرتی رہی ہے، پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتی رہی،
اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں جاری رہی ہیں، میڈیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہی ہیں، میڈیا کے جو حق آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ حامد میر سمیت بہت سارے صحافی بے روزگار کیے گئے، بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائیاں صحافیوں کے خلاف، میڈیا کے خلاف بھی اسلام آباد میں، لاہور میں، ملک بھر میں حکومت کی چلیں۔ بے روزگار کرنا، اب حامد میر ظاہر ہے اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں، اتنے بڑے اینکر پرسن ہیں، لیکن ان کو بھی جیو سے نکلوا دیا۔ ظاہر میں کہ حکومت عمران خان کی ہے تو الزام پھر بھی عمران خان کا دور تو عمران خان کا کہلائے گا، تاریخ تو یہی رقم کرے گی نا کہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں یہ صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں۔ پہلے تو بہت سارے صحافی بے روزگار کیے ہوئے ہیں حکومت نے، نجم سیٹھی، طلعت حسین، بہت سارے اور، مطیع اللہ جان، نصرت جاوید، مرتضیٰ سولنگی، بڑی لمبی طویل ایک لسٹ ہے، ہزاروں صحافی اور اینکر پرسن جو ہیں حکومت نے بے روزگار کیے ہیں۔ لیکن ہر آئے دن بے روزگاری کا اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری میں صحافیوں کی بھی اور عام آدمی بھی۔ میں صرف صحافیوں کا کیس نہیں لڑ رہا، عام آدمی کو بھی انہوں نے روزگار نہیں دیا۔ جو روزگار میں ہیں، ابھی ریسنٹلی کل سپریم کورٹ سے ہی فیصلہ آیا ہے، 16-17 ہزار لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ دور کس کا چل رہا ہے؟ دور حکومت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے، تو کاؤنٹ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ہوگا۔ تو انہوں نے لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں اور معیشت تباہ کر دی ہوئی ہے۔ وعدے بڑے بڑے کیے تھے، کوئی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور ادارے جو ہیں نیب اور ایف آئی اے، ان کو ایکٹیو رکھا۔ بڑا کام تو یہ کیا ہے کہ ایف آئی اے جو پہلے اس طرح انتقامی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوتا تھا، انوالو نہیں ہوتا تھا، صرف نیب کو، کبھی رینجرز کو اس طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے حکومتوں کی جانب سے، لیکن ایف آئی اے ایک ادارہ بچا ہوا تھا۔ انہوں نے ایف آئی اے کو بھی لوکلائز بنا دیا اور ایف آئی اے کو بھی انہی دندوں پہ، کاموں پہ لگا دیا کہ بھائی اپوزیشن کے خلاف کیسز بناؤ، مقدمات بناؤ۔ ڈی جی ایف آئی اے جو تھے، بشیر میمن سابق جو تھے، جنہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا ریٹائرمنٹ سے 4 مہینے پہلے، تو انہوں نے بڑے بڑے انکشافات وہ کیے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہ وزیر اعظم کس طرح دباؤ ڈالتے تھے ان پر کہ فلاں بندے کو گرفتار کریں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو گرفتار کریں، خورشید شاہ کو گرفتار کریں، نفیسہ شاہ کو گرفتار کریں، تاج حیدر کو گرفتار کریں، خواجہ آصف کو گرفتار کریں۔ جو تقریریں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو لوگ تقاریر کرتے تھے پارلیمنٹ میں، ان سب کے لیے وزیر اعظم نام لے کر بشیر میمن کو دباؤ ڈالتے رہے کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بناؤ، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کو یہ کرو، اس کو اندر کر دو۔ تو ظاہر ہے آخر میں جب مریم نواز اور نواز شریف کا معاملہ آیا تو اس پر دباؤ بہت زیادہ ڈالا گیا تھا بشیر میمن کے بقول، جس پر بشیر میمن نے پھر احتجاجاً اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ مہینے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ حکومت کے ہدایات پر ایف آئی اے جو ہے یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 صحافیوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا لاہور سے، عمران شفقت اور عامر میر، حامد میر کے جو بھائی ہیں، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ کیوں جی؟ وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی تھی اپنے پروگراموں میں۔ تو یہ مطلب حکومت پر تنقید بھی کوئی نہ کرے، جو تنقید کر رہا ہے تو اس کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اپوزیشن تو چلیں سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن صحافی جو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، جن کو آئین دیتا ہے، ان کو بات کرنے کی، تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قومی سلامتی کے معاملات تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے نا، یا قومی سلامتی کے اداروں پر ہم کوئی تنقید نہیں کر رہے۔ حکومت پر تنقید کرنا، عمران خان کی پرفارمنس پر، ان کی کابینہ کی پرفارمنس پر، ان کی ٹیم کی پرفارمنس پر، یہ کوئی قومی سلامتی کا معاملہ تو ہے نہیں، تو اس پر تنقید ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو نیب کو انہوں نے 2-3 دفعہ انہوں نے کوشش کی نیب کے قوانین میں ترامیم کرنے کی، وہ بھی لالی پاپ ہی ثابت ہوا۔ انتخابی اصلاحات کا لالی پاپ دیا کہ انتخابی اصلاحات کریں گے، وہ اپنے طور پر انتخابی اصلاحات انہوں نے کر ڈالے ہیں،
اور اس کے جو اپوزیشن مان نہیں رہی، الیکشن کمیشن مان نہیں رہی، لیکن انہوں نے اپنے طور پر کر دیے۔ سینٹ الیکشن کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت بھی ایک آرڈیننس لایا گیا، پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا۔ ان کا یہ زور تھا، پریشر تھا الیکشن کمیشن پر بھی، سپریم کورٹ کا بھی، جو ججوں کے ریمارکس آ رہے تھے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے کہ جو سیکریٹ بیلٹنگ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن ڈٹ گیا، جس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی نہیں ملی تھی، اور اس کے باوجود ہوا کیا، حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کے جو امیدوار تھے حفیظ شیخ، وہ اکثریت ہونے کے باوجود ہار گئے تھے۔ یوسف رضا گیلانی اکثریت کم تعداد ہونے کے باوجود وہ جیت گئے تھے حکومت سے۔ تو یہ حکومت کی نااہلی تھی۔ اس وقت بڑا مزیدار سین تو وزیر اعظم کے لیے تھا، پریشانی تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے تھی کہ بھئی وزیر اعظم کا امیدوار اکثریت ہونے کے باوجود ہار جائے قومی اسمبلی میں، تو اس کے بعد وزارت عظمیٰ پر ان کو رہنے کا حق نہیں بنتا اخلاقی طور پر۔ تو وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا کہ جی عدم اعتماد کا معاملہ آ گیا ہے تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، نہیں تو پھر عدم اعتماد آ سکتا ہے آپ کے خلاف۔ تو وزیر اعظم کو پھر اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑا تھا سینٹ الیکشن کے فوراً بعد، یعنی دوسرے تیسرے دن پر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ جہانگیر ترین گروپ کا معاملہ، جہانگیر ترین ملک سے باہر وزیر اعظم کی منظوری سے سنائے گئے تھے، پھر واپس بھی آ گئے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ سیٹلمنٹ گروپ بن گیا جہانگیر ترین کا اس سال حکومت کے خلاف، لیکن وہ ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اوپر۔ ابھی انہوں نے کوئی بڑا کام کیا تو نہیں ہے، بڑا تیر مارا تو نہیں ہے جہانگیر ترین گروپ نے، لیکن ایک تلوار لٹک رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ جس وقت بھی ان کو اشارہ ملے گا تو وہ اپنا کام دکھا دیں گے، اور عثمان بزدار کی بھی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے، عمران خان کی بھی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہ حکومت کی پرفارمنس اوورآل اسی طرح ہی بیڈ پرفارمنس رہی جس طرح پچھلے 2 سال رہی ہے۔ حکومت دعوے بڑے بڑے کر رہی ہوتی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ کون سی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے، روپیہ دن بدن ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے۔ معیشت بہتر کیسے ہو رہی ہے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حکومت کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، اسپیشلی حکومت کا اپوزیشن کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے حکومت مکمل طور پر ناکام ہی رہی ہے تیسرے پارلیمانی سال میں بھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔